Assalamu alaikum respected student. I hope you do good. This is your teacher Izhar Mahmood. Pakistan study. Chapter number 1, page number 3. Reading session. Dear student, if you remember, so in our earlier class we learned sources of ideology. In today's lesson, we will learn the foundations and components of the ideology of Pakistan. The nucleus of the lives of South Asian Muslim is religion Islam. محترم طلباء، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کلاس میں ہم وہ بنیادی عوامل اور عناصر کا ذکر کریں گے جن عناصر کے تھرو آئیڈیالوجی آف پاکستان کو تقویت ملی یا تشکیل پائی. اسی وجہ سے دو قومی نظریے کا ارتقا بھی یہاں سے ہوتا ہے. جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ the nucleus of the lives of South Asian Muslim is religion Islam. ظاہر ہے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مذہب اسلام تھا اور مرکز بھی یہی تھا. Their love with their faith and the preservation of their religious identity as Muslim became the base and stimulus of the ideology of Pakistan. اپنے ایمان کے ساتھ دلی لگاؤ اور مذہبی آئیڈینٹی کو زندہ رکھنے کے لیے آئیڈیالوجی آف پاکستان نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، یا آئیڈیالوجی آف پاکستان میں مذہب اسلام نے بنیادی کردار ادا کیا. یہ دونوں بیک وقت ایک ہے. جیسے کہ پہلے میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان بیک وقت کئی عوامل پر مشتمل ہے، جیسے کہ یہ اکنامک آئیڈیالوجی بھی ہے، جو ہے ریلیجس بھی ہے اور پولیٹیکل بھی ہے. تو اسی طرح یہاں پر یہ دونوں میننگ ایک جیسے ہیں. The following are the components of the ideology of Pakistan. اب ہم جو تذکرہ کریں گے وہ عوامل ہے، وہ عناصر ہے جن کی وجہ سے آئیڈیالوجی آف پاکستان تشکیل پائی ہے. اس میں بنیادی کردار جو ادا کیا ہے، تمہید میں بھی میں نے آپ کو ذکر کیا، وہ ہے ریلیجن اسلام اینڈ بلیو ان توحید. توحید وحدانیت کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اسلامیات کے ٹیچر نے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ وحدانیت واحد سے نکلا ہے، یعنی ایک. یہاں پر آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہندوازم میں وحدانیت کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ وحدانیت کا تصور نہیں ہے. وہ کئی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ مسلمان ایک خدا پر، ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہاں پر وہ بنیادی ڈیفرنس، جو بنیادی فرق ہے، وہ یہاں پر بھی سامنے ہے. The base of the ideology of Pakistan and the separate nationhood of the Muslim is Kalma Tawheed. Contrary to the Western ideologies, مغربی نظریات کے بالکل برعکس ہے. Muslim nationalism is not based on territory or race but on Kalma Tawheed. اور یہ بنیادی وجہ یہ ہے اس میں کہ دیکھیے بعض، بلکہ زیادہ تر، یا ویسٹرن کی یا مغربی کی ہم بات کر لیں تو لوگ اس طرح کرتے ہیں، قوم اس طرح کرتے ہیں کہ یعنی جغرافیائی حدود پر، جغرافیائی حد بندی کو یہ نیشنلزم کہتے ہیں، یعنی قومیت کہا جاتا ہے کہ جی یہ فلاں قوم کا ہے یا فلاں علاقے کا ہے. مگر اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے. اسلام اس سے اسلام نے ان چیزوں کو خارج کر دیا ہے، بلکہ کلمہ توحید نیشنلزم پر جو ہے منحصر ہے. مثال کے طور پر دنیا بھر میں کہیں پر بھی اگر ایک شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، تو وہ مسلمان ہے اور وہ یعنی وہ ایک قوم ہے.
مسلمان ایک قوم ہے، چاہے وہ سعودی عرب میں رہتا ہو، چاہے وہ موراکو میں رہتا ہو، چاہے وہ موراکو کا نام میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ مغرب میں واحد اسلامی ملک موراکو ہے، اس وجہ سے میں نے ذکر کیا. اگر وہاں پر بھی کوئی مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہی قومیت کا ایک فرد ہے، ممبر ہے. So the foundations of a new nations were laid down when the first Indian embraced Islam. اور یہاں پر یہ قائد اعظم نے بھی ایک جگہ پر یہ فرمایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی، کہ پاکستان اس دن بنا تھا جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تھا، مسلمان بنا تھا، اس دن پاکستان کا قیام، یعنی پاکستان کا وجود عمل میں آیا تھا. 2. Islamic Code of Life, page number 3, chapter number 1. Islamic Code of Life, اسلامی طرز زندگی. اسلام از ناٹ میئرلی اے ریلیجن. اسلام ایک صرف مذہب نہیں ہے، بٹ اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف which presents a solution to the social, political and economic needs of an individual. ظاہر ہے ادیان بہت ہے دنیا میں، مگر وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف فراہم نہیں کرتا، بلکہ یہ صرف اسلام ہی ہے جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف آپ کو جو ہے فراہم کرتا ہے. مثال کے طور پر معیشت، سیاست اور سماجی زندگی سے لے کر واش روم تک جانے کا راستہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی کس طرح آپ نے کرنا ہے. تو یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو ویئر از دا آبجیکٹو بیہائنڈ دا کریشن آف پاکستان واز اے ڈیوریبل سولوشن آف دا اکنامک. میں نے بتایا نا کہ یہ ایک کمپلیٹ جو ہے آپ کو ایک راستہ فراہم کرتا ہے، آپ کو حل دکھاتا ہے پولیٹیکل اینڈ سوشل پرابلمز آف دا مسلم. مسلمانوں کو سوشل اور دیگر مسائل کا ذکر یہاں پر کرتا ہے اور اس کا حل بھی بتا لیتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو کھانا کھانے کے آداب بھی سکھاتا ہے. تو اٹ واز آلسو ایمڈ ایٹ اسٹیبلشنگ ان enlightened and moderate society in the light of Islamic principles. نمبر پہ آ جائیں، یہ پیج نمبر 4 ہے. Islamic concept of sovereignty. sovereignty کا مطلب ہے اقتدار. The authority of a state to govern another state. انگلش میں یہی معنی ہے، اقتدار یعنی حکمرانی. From Islamic point of view, the basic objective of human life is to accept the sovereignty of Almighty Allah. ظاہر ہے بنیادی نقطہ نظر سے اسلام ہمیں یہ تاکید کرتا ہے کہ پوری دنیا پر حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی مانی جائے، اور ہے بھی ایسا. And abide by his نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. So the position of a human being in this world is that of a vicegerent or Khalifa of Allah Almighty. vicegerent کا مطلب ہے نائب، اور خلیفہ تو خلیفہ ہی ہے. The Muslims of South Asia wanted to establish، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی یہ ایک درینہ خواہش تھی، یہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلش قائم کیا جائے ان اسلامک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ویئر ان، جہاں پر دے کوڈ گیو اے پریکٹیکل شیپ ٹو دا آئیڈیا آف دا سوورنٹی آف المائٹی اللہ، ایکسرسائز تھرو دیئر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو، کہ یہ اپنے منتخب کردہ جو ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، نمائندے ہیں، ان کے تھرو عملی جامہ پہنایا جا سکے. سوشل جسٹس اینڈ ایکولیٹی. اچھا، سوشل جسٹس اینڈ ایکولیٹی کے لیے میں ایک الگ سا ویڈیو بناؤں گا، چونکہ یہ ایک بہت براڈ فینامنا ہے، تاکہ اگر ہمارے کوئی غیر مسلم اسٹوڈنٹس بھی ہیں یا دیگر کوئی غیر مسلم طلباء ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آئندہ کلاس میں ہم
سوشل جسٹس اینڈ ایکولیٹی پڑھیں گے کہ اسلام اقوام غیر کے لیے کیا تاکید فرماتا ہے کہ کس طرح اس کے ساتھ سوشل بیہیو رکھنا ہے، کس طرح اس کو اس کے حقوق دینے ہیں۔ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔